بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد. پاکستان کا نوجوان آج کیا سوچتا ہے؟ پاکستان کا نوجوان آج کیوں مایوس بھی ہے؟ پاکستان کا نوجوان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے نوجوان کو کیا وہ چیزیں نہیں مل پا رہی جو کہ دوسرے ممالک کا نوجوان ہمارے نوجوان سے بہت آگے جا چکا ہے؟ کیا ایجوکیشن کا فقدان ہے؟ کیا حکومتی پالیسیز ایسی ہیں کہ ہمارا 65% کو تھوڑا پرسنٹیج نہیں ہے کہ ہماری یوتھ بیکار پڑی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ڈگریاں ہیں لیکن نوکری نہیں ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہو چکی ہے، سرکاری اداروں میں آپ کو جگہ نہیں ملتی. اور آج کا نوجوان زیادہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بجائے پاکستان میں کوئی کام کروں، اپنا مستقبل بہتر کروں، وہ باہر کی سوچ رہا ہے، باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور بہت سے نوجوان پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. یہ ایک لمحہ فکری ہے حکومتوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آج میرے مہمان ہیں شاویز، جو کہ نوجوان لیڈر ہیں. نوجوان اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریڈ باڈی پیاف کو جوائن کیا ہے، جس کے سربراہ میں انجم نثار ہیں. اور اب وہ اپنے ٹریڈ میں جس طرح نوجوانوں کو لا رہے ہیں، جس طرح نوجوانوں کو موقع دے رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ شاویز جیسے بچے اگر ٹریڈ کے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، اچھی سوچ کے ساتھ لے کے چلیں گے، تو یہاں کا ماحول بھی بہتر نظر آئے گا، جو کہ آلریڈی بہتر ہے لیکن مزید بہتر ہو جائے گا. شاویز السلام علیکم. السلام علیکم. جی شاویز یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، جو ہم سب اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی مختلف کلاسز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، لوئر میں بیٹھتے ہیں، اپر میں بیٹھتے ہیں، اور آپ بھی اے پی کلاس اور اس کلچر سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ سوچ اپروچ بہت بڑی ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنے دوستوں سے بیٹھتے ہیں، یا آپ کی اپنی سوچ کیا ہے کہ نوجوان کیوں مایوس ہے پاکستان سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب، اس طرح ہے کہ ہماری جو پاکستان کی یوتھ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس طرح اس کو ہمت اور حوصلہ نہیں دیا گیا جو دینا چاہیے تھا. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو ایسی ایجوکیشن سسٹم دیا جائے جو ان کے اندر کانفیڈنس بلٹ اپ کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری یوتھ جب جاتی ہے اسکولوں میں تو ان کا اصل ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ جی ہم نے گریڈز لینے ہیں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ ہمارے پاس ڈگری ہو، ہمارے پاس گریڈز ہوں. ان کا یہ ٹارگیٹ نہیں کہ ہم نے کچھ بننا بھی ہے. ٹھیک ہے. ان کو ہوتا ہے کہ بس ہم اپنی پڑھائی مکمل کریں اور نکلیں یہاں سے اور نوکری کریں اور اپنے گھر والوں کو پالیں. اچھا، ایسا بھی تو ہے نا کہ پاکستان کے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی سسٹم میں وہ ہنرمند تعلیم نہیں ہے، ڈگری دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہنرمند تعلیم کا ہونا ضروری ہے ہر کلاس میں. میں سمجھتا ہوں کہ جی جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں 1-1.5 سال میں کچھ پنجاب میں بہتری آئی ہے. ناٹ ان پاکستان مگر پنجاب میں ہمارے جو منسٹر ہیں رانا سکندر صاحب، انہوں نے کچھ ماڈرن اسکولز بھی بنائے ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہم ایک بچے کو جو اسکول آتا ہے، کیا اس کی ہم تربیت کر رہے ہیں یا اس کو صرف پڑھا رہے ہیں؟ زبردست بات. ٹھیک ہے. کیا ہم اس بچے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ تم نے کل کو اس جگہ سے نکل کے معاشرے میں رہنا کیسے ہے، کام کیسے کرنا ہے، لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یا اس کو صرف ہم کتابوں میں الجھائی جا رہے ہیں اور ان کے پیپر لے کے ان کو بس گریڈز دی جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن شاید آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اسکول تو ماڈل بن رہے ہیں لیکن ایجوکیشن سسٹم ماڈل نہیں بن رہا. ایگزیکٹلی. کیوں؟ کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکول میں جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو یہ تربیت دی جائے کہ خالی بھائی آپ نے پڑھائی نہیں کرنی، آپ نے اپنی اسپورٹس میں بھی فوکس کرنا ہے، اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہے، اپنی روٹین پہ فوکس کرنا ہے. بچے کو خالی بک سے نہیں پڑھایا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کو تہذیب، تمیز، عزت کرنا، فیملی کی، لیڈیز کی، معاشرے کی، زبردست، اپنے ملک کی اہمیت بتانا بھی ضروری ہے. زبردست بات کی آپ نے. لیکن شاید یہ کیوں چھوٹے گھروں کی تو بات نہیں کرتا، بڑے گھروں کے جو نوجوان ہیں وہ بھی مایوس ہیں، باہر جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ جو میں اپنی لائف میں دیکھا ہے یا اپنے ارد گرد دیکھا ہے، اس کا ایشو یہ ہے کہ جو بچے جن کی فیملی بیک گراؤنڈ بزنس والے ہیں، وہ جب اپنے کاروبار میں آتے ہیں تو ان کو شاید وہ موقع نہیں دیا جاتا جو وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں میجورٹی بچے جو ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں وہ موسٹلی پاکستان سے باہر جا کے پڑھتے ہیں، اور جب وہ پڑھ کے آتے ہیں وہ وہاں سے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں. مگر ہمارا جو سیٹ کلچر ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بڑا ہے وہی صحیح کہتا ہے. زبردست. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان باہر سے ایجوکیشن لے کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا لے کے آئے ہیں، مگر انفارچونیٹلی اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے
وہ چیزیں وہ معاملات یہاں پہ میسر نہیں ہیں, وہ ریسورسز نہیں ہیں. بالفرض دیکھا جائے کہ کوئی بچہ باہر جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک فار ایگزامپل اپنی کمپنی میں ایک ایسا سافٹ ویئر لے کے آنا ہے جس سے میں ہیومن کی جگہ سسٹم سے چلاؤں چیزوں کو. مگر جو ہمارے جن لوگوں نے سیٹ اپ بنائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اسی نظام سے چلنا ہے جو پہلے سے چل رہا ہے, آج سے 90 کی دہائی میں چل رہا ہے یا 25 سال پرانا, 30 سال پرانا. میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو آپشن دینی چاہیے کہ بھائی آپ اپنی فیسلٹیز بھی لائیں, اپنی چیزوں کو بھی لے کے آئیں اور اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کریں. مگر انفارچونیٹلی یہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا نظام نہیں ہے. بس یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو باپ کر رہے وہی بیٹا کرے. کبھی کسی بچے سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ یار کیا آپ ایک بزنس مین کے بچے ہو, کیا آپ نے بزنس ہی کرنا ہے. شاید اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات سے تو اندازہ کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں ٹرانزیشن نہیں ہو رہی ہے صحیح طرح. ٹرانزیشن آف نالج, ٹرانزیشن آف پاور ہمارے معاشرے میں لیک کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو سوچ ہے نا پرانی اور نئی, اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے جسے کہتے ہیں جنریشن گیپ. ٹھیک ہے. وہ فل ان کرنے کے لیے ہمیں خالی بچوں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے بڑوں کو بھی, ہمارے جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کے اوپر آنا پڑے گا کہ اب دور چینج ہو گیا ہے, چیزیں چینج ہو گئی ہیں, یہ زمانہ ہے آئی ٹی کا, یہ زمانہ ہے اے آئی کا, ہمیں اس پہ شفٹ ہونا ہے. اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ, آپ اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلیں بجائے سے کہ آپ پرانے نظام پہ چلتے رہیں. دنیا کہتی ہے کہ کم مقدار میں زیادہ چیزیں بنائی جائیں بجائے اس کے کہ آپ زیادہ ریسورسز یوز کر کے کم چیزیں بنائیں. اکانومیز آف اسکیل کا جو کانسیپٹ جو ہمیں اسکول میں پڑھایا گیا تھا وہ آج امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا مجھے. اچھا نظام تعلیم تو ہمارا بہتر نہیں ہے جو پڑھایا جاتا ہے, کیا خیال ہے؟ ہمارا نظام تعلیم آج تک نظام پرانا چلتا ہے انگریزی, میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ شدت نہیں ہے. فار ایگزامپل جس وقت میں اسکول میں تھا اس وقت یو کے اسکولز میں یا یو ایس اے کے اسکولز میں ٹیبس تھے, بکس نہیں تھیں. مگر ہمیں یہ کہا گیا جی بکس کو پڑھو, ان کو رٹا لگاؤ, انہی سے آپ اپنی نالج گین کرو. بجائے اس کے کہ انٹریکشن کر کے ایک بچے کو بتایا جائے, ایک ٹیچر کو, کہ اس بچے کو سکھایا جائے, کلاس کو سکھایا جائے, بجائے سے کہ کتابوں سے پڑھے. وہ میرا خیال ہے اگر آپ ہیومن نالج ٹرانسفر کریں گے وہ زیادہ بہتر بجائے سے کہ آپ بک سے گین کریں. ٹھیک ہے. ہاں جی. یعنی کہ وہی بات وہی آ گئی کہ ہنر تعلیم ضرور دیں. ایسے ہی وہ ہوگی تو بچوں کو پتہ چلے کہ کل میں نے ساری ڈگری لینی, میں نے جا کے کچھ کام بھی کرنا. اب آپ دیکھیں ہماری جو 65% یوتھ ہے بالکل گھر بیٹھی, وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے, اور ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے, جن کے پیرنٹس نے ان کو لونز لے کے, گورنمنٹ سے پیسہ لے کے, اپنے آفیسز سے لونز لے کے, جس طرح بھی اپنا زیور بیچ کے, اپنا گھر بیچ کے, گاڑی بیچ کے بچوں کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے. وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں. وہ جب پاکستان آئے تو وہ ان کے پاس اس طرح کی جابز نہیں تھیں جو ان کی تعلیم اس کا حقدار ہے. جو انہوں نے وہاں سے نالج گین کیا, جو ان بچوں نے باہر جا کے پڑھائی کی, جو اس ملکوں کا وہ اعلیٰ تعلیم لے کے آئے, اس ملکوں کی چیزیں سیکھ کے آئے, باہر کا نظام لے کے آئے, وہ یہاں پہ لا کے اس وقت بالکل فری بیٹھے ہیں. اور وہی چیز ہمارے کرائم کو لیڈ کرتی ہے. جب ایک بچہ منشیات کا شکار ہو جاتا ہے, جب ایک بچہ باہر سے پڑھ کے آتا ہے, جب ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے, اپنے والدین کا پیسہ لگواتا ہے, اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے کہ جی آپ نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. جب وہ بچہ پاکستان آتا ہے تو اس کو آگے سے وہ رسپانس نہیں ملتا مارکیٹ سے, وہ جابز نہیں ملتی ہیں, وہ سیلری سٹرکچر نہیں ہے, وہ چیزیں میسر نہیں ہیں, تو وہ منشیات کا شکار ہوتا ہے, ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اس میں سوسائڈز بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد وہی بچے پھر آپ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں, بری ایکٹیویٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں. وہی بچے پھر سوسائڈز بھی کرتے ہیں. وہی بچے آپ کی وہ پھر بھاگتے ہیں پاکستان سے باہر. برین ڈرین پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. پچھلے 5 سال میں پاکستان میں انتہائی قسم کا برین ڈرین ہو گیا ہے. پاکستان سے بہت سارے لوگ باہر گئے ہیں, بہت سارے نوجوان باہر گئے ہیں. جو اسکل ہم یوز کر سکتے تھے وہ ہم نے پاکستان سے وہ نکل گئی ہے, وہ پاکستان میں اب نہیں رہی. جو ینگ جنریشن جس نے اس ملک کو, کسی بھی ملک کی ینگ جنریشن اس کا فیوچر ہوتی ہے, اور ہمارا فیوچر سیکریفائز ہو چکا ہے. ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہمارا فیوچر یہ فوکس کرتا ہے کہ جی ہم نے, اب ایشو یہ ہے کہ تمام لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے گھر کیسے چلانے ہیں. جب ایک بچہ 2 کروڑ روپے لگا کے باہر سے پڑھ کے آتا ہے, والدین کا پیسہ لگا کے, تو اس کو پے بیک بھی کرنا ہے اپنے والدین کو.
اس کو پے بیک کرنے کے لیے اس کو اچھی جاب چاہیے, اچھا لائف اسٹائل چاہیے, اس نے آگے فیملی بڑھانی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پڑھتا ہے, وہ مل نہیں پا رہا. جب کوئی بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داریاں ایک دم اس کے اوپر آ جاتی ہیں. گھر والے سمجھتے ہیں کہ جس نے اب پڑھائی کر لی ہے, اس نے اب ڈگری حاصل کر لی ہے, تو آج سے یہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا پالنے والا, یہی ہمارا مستقبل ہے. مگر وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ کیا اس کے پاس وہ چیزیں میسر ہیں. صرف ایک ڈگری ہے, بس ایک کاغذ کی ڈگری ہے, باقی اس کاغذ کی ڈگری کو پاکستان میں ویلیو نہیں کیا جا رہا. وہ ہنر ہم اس ہنر کو پے نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو ہماری کمپنیز ہیں, جو ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, جو ہماری بڑی فرمز ہیں, ان میں اصول یہ بنتا ہے کہ آپ ایک اچھا ڈائریکٹر ہائر کریں, آپ ایک اچھا CEO ہائر کریں, اس کو موقع دیں کام کرنے کا, اس کی ایکسپرٹیز یوز کریں اور آپ بزنس کی گروتھ کریں. مگر انفارچونیٹلی کووڈ کے بعد خاص طور پہ بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ گئے کیونکہ انڈسٹریز بند ہو گئیں. اب میرا ایک سوال ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, اس کے پاس ایسی کیا فیسلٹی ہے کہ ہماری یوتھ کو دی جائے؟ ہماری یوتھ کے لیے ایسی کیا چیز ہے؟ فار ایگزامپل آج ایک لڑکا کہتا ہے کہ جی میں نے ایک لڑکی کہتی ہے جی میں نے ایک کاروبار شروع کرنا ہے. کیا اس کے پاس وہ لینڈ ہے جو گورنمنٹ دے لون پہ؟ کیا اس کے پاس ایسی بیکری کی جگہ ہے جو ایک لڑکی نے اسٹارٹ کرنی ہے؟ کیا اس کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جس پہ اس نے ڈیزائنر شاپ کھولنی ہے؟ ایک نوجوان لڑکی ہے, ایک نوجوان لڑکا آج کہتا ہے جی میں نے کاروبار کرنا ہے, اس کے پاس وہ فنڈز ہی نہیں ہیں, ایزی اسکیمز نہیں ہیں. ایسے آپ دیکھیں کئی لوگ گھر بیٹھ کے آن لائن بزنس کر رہے ہیں, ان کو کوئی فنڈ ہی نہیں کر پاتا, وہ بیچارے کہیں سے فنڈ ہی نہیں ارینج کر پاتے اپنے لیپ ٹاپس لینے کے لیے. بہت ساری اسکیمز آتی ہیں لیکن وہ چند ہیں نا, وہ جو بچوں کو ملتے ہیں, لیپ ٹاپ ملتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی, طبقہ ہے جو جن کو دے رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہر بچے کو اب دیکھیں نا بہت. اب ایک سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ان امپلائڈ ہیں ان کا ایک ایسا ڈیٹا پورٹل ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ رجسٹر ہوں, اور کمپنیز اس ڈیٹا پورٹل سے بندے ہائر کریں. وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ ایسا پورٹل بنائیں کہ جس پہ ان امپلائڈ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہیں, اسکلڈ ورکرز ہیں, وہ اپنا ڈیٹا وہاں پہ انٹر کریں, بجائے سے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لنکڈ ان کے اوپر جائے, وہ ایڈز لگائے آن لائن. وہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ چیز فلفل کرے کہ جی وہ جو بچہ ایک باہر سے پڑھ کے آیا ہے, وہ یا جو بچہ ہمارے پاکستان میں جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے وہ ان امپلائڈ ہے, اس کا ڈیٹا اس پورٹل پہ ہونا چاہیے. وہی پورٹل سے ہماری انڈسٹریز کا لنک ہو اور وہی سے وہ ہائر کر کے اس کو جاب دیں. اور یہ میک شور کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں وہ باہر جانے سے بچیں اور اس ملک میں استعمال ہوں. استعمال اس سینس میں ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے اندر ایز اے اسکلڈ ورکر کام کریں. باہر آپ دیکھیں اسکلڈ ورکر کے اوپر جاب مل جاتی ہے, یہاں پہ اسکل کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. پرویز کی بہت سی باتوں نے آج ہمیں بھی یہ تاثر دیا ہے کہ پاکستان کا نوجوان صرف حکومت کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے, ایجوکیشن کے ناقص سسٹم کی وجہ سے اور ہنرمند تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ 65% جو یوتھ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, منشیات کا شکار ہو گیا ہے, کرمنلز ایریا میں یہ لوگ بچے چلے گئے ہیں, اور جو ہماری اسکل پاور تھی وہ باہر چلی گئی ہے. اور جو باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں اس کو پاکستان کے جابس نہیں ملتی ہیں, وہ مایوس ہو جاتا ہے, وہ گھر بیٹھا ہوا ہے, وہ رشوت بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے اس رشوت زیادہ معاشرے کے اندر جو تباہی نوجوان کے لیے آئی ہے وہ شاید کسی اور ملک میں نہیں آئی. شاہد آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.